بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو سبق میری آواز سنو کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج سبق میری آواز سنو کے مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 2، 3 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درسی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے مختصر جوابات آپ کو حل کروائے جائیں گے۔ مختصر سوالات میں جز نمبر 1، آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ آپ بیتی سے مراد اپنی کہانی خود سنانا ہے۔ آپ بیتی سے مراد اپنی کہانی خود سنانا ہے۔ جز نمبر 2، زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ آپ نے بیٹا صفحہ نمبر 56 کے تیسرے پیراگراف میں پڑھا، درختوں کا کاٹنا اور تیز رفتار گاڑیاں چلانا، زہریلے کیمیکل کا استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، زہریلے کیمیکل کا استعمال کرنا۔ زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ زمین کو انسان سے درذیل شکایتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بے رحمی سے درخت کاٹتا ہے۔ نمبر 2، دھوئیں والی گاڑیاں چلاتا ہے۔ نمبر 3، زہریلے کیمیکل استعمال کرتا ہے۔ جز نمبر 3، دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ بیٹا آپ نے پڑھا صفحہ نمبر 57 پر کہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں پر غور کیا کہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دھوئیں سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دھوئیں سے فضا آلودہ ہوتی ہے اور سانس کی بیماری پھیلتی ہے، یعنی مختلف بیماریاں، سانس پھیپھڑوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جز نمبر 4، زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ بیٹا آپ نے صفحہ نمبر 56 پر پڑھا کہ جب انسان درخت کاٹتا ہے تو زمین کہتی ہے وہ کتنا بے درد ہے کہ اسے اس درد کا احساس ہی نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ اب اس جز کا جواب مل گیا۔ زمین انسان کو بے حس اور ظالم کیوں کہتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ انسان قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتے ہوئے دکھ محسوس نہیں کرتا، اس لیے بے حس اور ظالم کہتی ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، زمین انسان کو بے حس اور ظالم اس لیے کہتی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے میرے حسن کو خراب کر رہا ہے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے میرے حسن کو خراب کر رہا ہے۔ جز نمبر 5، درخت کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بیٹا آپ نے صفحہ نمبر 56 میں پڑھا، درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔ جب درخت کٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آکسیجن ختم۔ درخت کاٹنے سے فضا میں آکسیجن کی مقدار کم، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، زیر زمین پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے اور زمین سمزدہ ہو جاتی ہے اور زرخیز زمین تباہ ہو جاتی ہے۔ جز نمبر 6، پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ نے بیٹا ادھر پڑھا کہ جب زمین پر جنگلات تھے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی تو صاف ستھری گرد و غبار دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ماحول پرسکون تھا۔ اب کیا اس کا جواب؟ پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ پودے لگانے سے زمین پر آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ پودے لگانے سے زمین پر آلودگی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی، درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا، یعنی پودے لگانے سے آکسیجن پیدا ہو سکتی ہے۔ پودے لگانے سے آکسیجن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جز نمبر 6، جز نمبر 7، یہ بیٹا 6 تھا۔ جز نمبر 7، آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7واں جز، آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ بیٹا آپ نے اسی سبق میں پڑھا، آبی مخلوق سے مراد پانی میں رہنے والی مخلوق، مچھلیاں، پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار،
آبی مخلوق سے پانی میں رہنے والی مخلوق مراد ہے، مثلاً مچھلیاں، مگرمچھ وغیرہ۔ جز نمبر 8 زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بیٹا آپ نے صفحہ نمبر 57 پر پڑھا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہی پانی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہانا، نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں جا گرنا، بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جانداروں کا جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یعنی زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر ہلاکت کے اثرات پڑتی ہیں، یعنی مر جاتی ہیں۔ جز نمبر 9 یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ صفحہ نمبر 58 پر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 58 پر یوم ارض منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے، بیٹا یہ تھے جز نمبر 9 تک۔ اور جز نمبر 10 قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے پورا سبق پڑھ لیا، مختصر سوالات کے 9 اجزاء بھی آپ سمجھ گئے۔ اب آخری جز کیا قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہر بچے کا جواب علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، بعض بچوں کا جواب ایک جیسا ہوگا۔ جیسے نمبر 1 زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے، فصلوں میں زہریلے کیمیکل کے استعمال سے پرہیز کریں گے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے استعمال سے پرہیز کریں گے، کارخانوں کا زہریلا کیمیکل ملا پانی دریاؤں میں نہیں بہائیں گے، یہ کردار۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھے مختصر سوالات کے جوابات۔ امید ہے تمام طلباء سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آسانی کے ساتھ تمام بچے لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو مسئلہ ہو یہ تحریری شکل میں بیٹا آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختصر جوابات۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو لکھنے میں کوئی پریشانی ہو تو وہ اس حل شدہ جوابات کو دیکھ کر بھی لکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھے مختصر جوابات جو آپ کو سمجھائے گئے اور آپ نے تحریری شکل میں بھی دیکھ لیے۔ اب چلتے ہیں مشقی سوال نمبر 2 کی جانب۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ زمین ہے، 4 جوابات دیے گئے ہیں، سیارہ، ستارہ، سیارہ اور ستارہ، سیارچہ۔ 4 جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ بیٹا آپ نے پڑھا تھا میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں، دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا، اس کا مطلب ہے زمین سیارہ ہے۔ زمین کیا بیٹا؟ سیارہ۔ اب درست جواب سیارہ۔ تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ تمام اجزاء کے درست جواب کا انتخاب از خود کرنا ہے۔ اگر کسی بچے کو مسئلہ درپیش ہو وہ سبق کو ایک مرتبہ پھر پڑھے تو اسے درست جواب مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں بیٹا مشقی سوال نمبر 3 کی جانب۔ مشقی سوال نمبر 3 دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں۔ مترادف کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہم معنی الفاظ کو مترادف کہا جاتا ہے۔ اب 3 کالم آپ دیکھ رہے ہیں، کالم الف، کالم بے، کالم جیم۔ کالم الف میں الفاظ دیے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کالم بے میں ان الفاظ کے مترادف ہیں۔ آپ نے کالم جیم میں جو کالم الف میں لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مترادف تلاش کر کے کالم جیم میں اس کے سامنے لکھنا ہے۔ جیسے کالم الف میں پہلا لفظ پرندہ، اب اس کا مترادف طائر، کالم بے میں اس کے سامنے نہیں لکھا ہوا، طائر مترادف کو تلاش کیا، اب آپ نے کالم جی میں پرندہ کے سامنے طائر لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہریالی، اب ہریالی کا مترادف سبزہ، اب سبزہ کو آپ کالم جیم میں لکھیں گے۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ یعنی الفاظ کے مترادفات تلاش کر کے کالم جیم میں از خود لکھنے ہیں۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آج کا کام از خود نوٹ بک پر یعنی مختصر جوابات لکھ لیں گے اور مشقی سوال نمبر 2، 3 درسی کتاب پر حل کر لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری 8 ستمبر بروز منگل، مختصر جوابات لکھیں، یاد کریں۔ مختصر جوابات آپ نے نوٹ بک پر لکھنی ہے، مشقی سوال نمبر 2، 3 درسی کتاب پر حل کریں۔